رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اسٹیٹ کو، ریاست کو بھی ایک فلاحی ریاست بنایا، پھر لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے ایسے ترغیب دی، مختلف کاموں میں، صدقات میں، اجر ثواب، اس کی خوشخبریاں سنائیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ ترغیب ہی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی پوری کر دیتا ہے۔ گویا اس کو پھر اپنی ضرورتوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، جو دوسرے کے لیے اس نے محنت کی ہے اسی کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بھی سر انجام دے دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو ترغیبیں دی، اس کا یہی ایک بنیادی مقصد تھا کہ ریاست میں ایک فلاحی ادارے بھی قائم ہوں، زکوٰۃ کا نظام اسلام نے قائم کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ جو 8 مدات اللہ نے بیان کی، اس میں مسکین بھی ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو آمدنی بے شک اس کی ہو، جاب والا بھی ہو سکتا ہے، دکاندار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو جائز اخراجات ہیں، اس کی جائز ضروریات جو ہیں وہ اس کے انکم سے زیادہ ہوں، بچوں کی فیس ہے، مکان کا کرایہ وغیرہ وغیرہ۔ فقیر تو بالکل ہی تنگ دست ہے۔ اچھا، اسی طرح مقروض اور قرضہ بھی یہ نہیں کہ بھی میں نے فیکٹری لگانی ہے اور 50 لاکھ میرے پاس ہے، 50 گورنمنٹ سے لے لیے۔ وہ قرضہ جو میری ضروریات زندگی کے لیے تھا، علاج کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر میں کوئی ڈیلیوری کیس تھا، اس کے لیے ہاسپٹل کا خرچہ میرے پاس نہیں تھا، میں نے کسی سے ادھار پکڑا۔ تو ایسے ادھار کی مد میں بھی شریعت نے یہ رکھا کہ اگر صاحب زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، صاحب نصاب شخص جو ہے، وہ اس کی زکوٰۃ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مگر یہ تمام حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے اسلامی یہ اسلامی اسٹیٹ ہی تو کر رہی ہے سارا کچھ، یعنی یہ جو قرآنی احکامات تھے یہ سارے اسلامی اسٹیٹ کے کام تھے، جو اسلامی اسٹیٹ بتا رہی ہے کہ یہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں، ہمیں دوسرے کی تکلیف نظر نہیں آتی، بلکہ جیسا کسی نے کہا نا کہ اپنا خون تو خون ہے، دوسرے کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ کیا کہنے؟ تو یہ جب یہ معاملہ آ جائے، اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ یہ ایک ایسا، یعنی ہمارا ذہن اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم سب سے پہلے ڈسیں گے تو اپنے محسن کو ڈسیں گے، اللہ اکبر، جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اسی کو ڈسیں گے۔ یہ جیسا کسی نے کہا نا کہ جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، انہیں زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ اللہ اکبر۔ معاشرہ یعنی اس قدر پستی کا شکار ہے، یعنی ہر اعتبار، ذہنی پستی ہے، نفسیاتی ہم مریض بن چکے ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے، انہی حالات کی وجہ سے، خود غرضیوں کی وجہ سے، ان فسادات کی وجہ سے، جان کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے، مال کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے، آبرو کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے، اور بے راہ روی اور معاشی جو ہمارے ہاں انحطاط ہے، ان کی وجہ سے ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ بالکل۔ اور ریاست کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ بڑا معروف ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو روز آخرت رب مجھ سے پوچھے۔ جہاں پہ تو پوری فیملی کو مار دیا۔ جی بالکل، جیسا کہ میں اپنا شہیدی صاحب نے اظہار خیال فرمایا، اور یہ ظلم ہے۔ اب ان کا یہ ازالہ، میں کہتا ہوں کہ ان کو کچھ بھی دیا جائے، ان کا یہ ازالہ تو نہیں ہو سکتا، جان کا عوض تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس خاندان پر اب پرسوں اور ترسوں چند دن بعد عید ہے، اس خاندان کی تو عید گئی، کیا گزرے گی ان پہ، جس کے پورا خاندان، اور اس سے لگتا ہے کہ وہ بالکل کوئی نئی نویلا
جوڑا تھا शादीशुदा जोड़ा था बेशक جس پہ پہلی ولادت تھی اور پہلی زچگی وہ بھی اس طرح ہوئی. تو یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی اس کے عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور عوام کو گاجر مولی نہ سمجھا جائے بلکہ انہی کے ووٹوں سے یہ لوگ اوپر آتے ہیں اور انہی کے ٹیکسوں سے یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں. تو عوام کا حق ہے کہ ان کو جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا تحفظ دیا جائے.